बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, उसकी तहकीकात के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक कमीशन बनाने के हवाले से, तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया गया है। कितने मेंबर्स होंगे इसके हवाले से यकीनी तौर के ऊपर कहा यह गया है, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी, मीडिया के अंदर से उसके अंदर भी रुकन को लिया जा सकेगा। दूसरी तरफ डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ये कहा गया है कि तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को क्यों जाना पड़ा और कौन फ़ायदा उठा रहा है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो ख़त लिखा गया है जीएचक्यू की जानिब से हुकूमत को, इसकी तहकीकात के हवाले से उसकी भी तस्दीक की गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक वकला कन्वेंशन से खिताब किया, और उस कन्वेंशन के अंदर उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है, और इस खतरे के बारे में वो पहले से आगाह थे, और उन्होंने ही अरशद शरीफ को कहा कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। ये वो चीज़ें हैं। और साथ साथ जब हम बात करते हैं तहकीकाती कमीशन के हवाले से, तो बहुत सारे सवालात उठते हैं पाकिस्तान के अंदर भी। अगर हम बात करें सहाफ़ियों के हवाले से, अपनी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिन सहाफ़ियों ने अपनी जान जिन्होंने गंवाई, जो इसके अंदर जो है वो शहीद कर दिए गए, या वो उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, सलीम शहजाद हो गए, हामिद मीर साहब हो गए, अबसार आलम खास तौर पे हमला हुआ हामिद मीर साहब के हवाले से, उनके ऊपर जो कमीशन बना, असद तूर, अहमद दुरानी, वो सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर हमले हुए। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं, मतीउल्लाह जान, ये वो चीज़ें हैं जो सहाफ़ियों पर हमले के हवाले से, उनको जो ख़तरात दरपेश रहते हैं, उन चीज़ों के हवाले से यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन अरशद शरीफ के जिन हालात के अंदर कीनिया में उनका जो ये कत्ल हुआ, जो मर्डर हुआ, या जो कीनियन पुलिस की जानिब से स्टेटमेंट आया कि इसमें आइडेंटिटी की जो है वो गलती हो गई, मिस्टेकन आइडेंटिटी का ये मामला रहा, और उसके अंदर उसकी वो जद में आए, तो कमीशन काम कैसे करेगा? अब कीनिया और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह का कोई मुआहिदा है? क्या मामलात होंगे? इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे और बातचीत करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, तज्जिया कार है, शौकत प्राचा साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, ऑन फोन होंगे। और बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, नासाजी तबीयत के बावजूद भी आप मेरे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि आपने ही अदालत में इस्तदा की थी कि इसकी तहकीकात के लिए कमीशन भी बनाया जाए, तो मैं आपसे बात करूंगा। जावेद हुसैन साहब जो कि साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, उनसे बात करेंगे, और हामिद अल मशक़ी जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और बैन अल-अक़वामी उमूर पर महारत भी रखते हैं। शौकत प्राचा साहब, किस तरह से, क्योंकि इस वक्त मीडिया फ्रेटर्निटी के अंदर ये वाली बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि जनाब तहकीकात होनी चाहिए, और हर कोई तहकीकात का मुतालबा कर रहा है, तो ये तहकीकात कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, किस डायरेक्शन में होंगी? थैंक यू वेरी मच। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मरहूम अरशद शरीफ हमारे दरमियान नहीं है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जितनी तहकीकात करें, जो कुछ करें, फैक्ट रिमेन्स फैक्ट के अरशद शरीफ मरहूम वो नहीं है दुनिया में। वो मेरे साथ भी उन्होंने काम किया, हम आज टेलीविज़न में इकट्ठे थे, काफ़ी अरसा फॉरेन ऑफिस की इकट्ठे रिपोर्टिंग करते रहे। फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पर हमने मिल के प्रोग्राम्स भी किए। तो हमारा तो एक ज़ाती दुख है, उनकी फैमिली का तो खैर ज़ाहिर है, उनकी मदर स्पेशली जो हालत उनकी मदर की है, और फिर वो घर के सरबराह थे क्योंकि उनके दो घर के अफराद की पहले ही डेथ हो चुकी है अलमनाक, इसलिए ये ट्रेजेडी है, ये बेसिकली इज़ अ ट्रेजेडी। अब तहकीकात के कल बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे बयानात आते रहे, लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक जज साहिब की सरबराही में कमीशन बना देते हैं, जिसकी इस्तदा भी अच्छी बात है। शुएब रज़ाक साहब आपके साथ हैं, वो एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा अहम जो है वो DGISPR की तरफ से
کیونکہ کل یہ سوالات اٹھائے گئے کہ جی ان حالات کی تحقیقات ہونی چاہیے کن حالات میں ارشد شریف صاحب کو، کل یہ سوال بہت زیادہ فلوٹ کر رہا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خود پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن آنی، کیونکہ انہوں نے حکومت کو خط لکھا ہے جی حکومت کو خط لکھا ہے کہ ان تمام لائنز پر تحقیقات کرائی جائیں، اور یہ نقطہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ میں بڑا اہم ہے. کل مور اور لیس سارا دن یہی ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ کیوں ملک چھوڑ کے گئے تھے، کس وجہ سے گئے تھے. عمران خان نے اور کون تھا وہ یو اے ای سے پھر کینیا کیوں گئے، یہ ساری چیزیں پھر اس میں آئیں گی نا جب ایک کمپریہنسو انویسٹیگیشن ہوگی. عمران خان نے بھی آج وجہ بتائی اپنے طرف سے تو کہ جی وہ جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا یا ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا وہی ہونا تھا، پریزمپشن تو تھی ان کی، لیکن وہ باتوں میں کہہ بھی گئے کہ میں نے مشورہ دیا تھا. کہ آپ چلے جائیں. اگر آپ نے مشورہ دیا تھا تو کم از کم آپ کچھ انتظامات ہی کروا دیتے باہر. اتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں. میں تو اس جان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جان جو آج چلی گئی. باقی تحقیقات میں دیکھیں نا بہت سارے سوال ہیں. آئی ایم ہیپی کہ ایمبیسڈر ایکسیلنسی جاوید حسین صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. کینیا کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی ایم ایل اے میوچل لیگل اسسٹنس والا کوئی ایگریمنٹ ہے. میں نے آج اسی چیز کے لیے چیزوں کو رکھا ہے تاکہ ہم ڈسکس اس میں کریں. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، سر آپ کی طرف سے استدعا کی گئی کن پیرامیٹرز کے اوپر ہوگی، کتنے ممبرز ہوں گے، کیا کچھ ہوگا اس کے اندر، کیسے پروب کیا جائے گا اس سارے کیس کو؟ دیکھیں فرید بھائی، اس میں ایشو یہ تھا کہ ہم نے عدالت سے یہ کہا کہ کمپریہنسو اور بڑا ایک پاورفل جوڈیشل کمیشن آپ نے بنانا ہے جس نے ہر چیز کو پروب کرنا ہے. وہ کون سے محرکات تھے جن کی وجہ سے ایف آئی آر کاٹی گئی، جن کی وجہ سے آپ کو ملک چھوڑنا پڑا، دبئی میں کیا ہوا، کس کی انسٹرکشن سے ہوا. رئیس بھائی یہ بڑی دردناک بات ہے. آپ میڈیا میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں لیکن موسٹلی دے آر ویری امپریشنیبل پیپل. ان کو فیل ہوتا ہے یار کہ ہمارے ساتھ کوئی سیاستدان ہے وہ ہمارے ساتھ بڑے ہنس کھیل کے باتیں کر رہا ہے. تو دے آر ایکچولی یوزنگ ایوری ون. ابھی میرے پاس وہ انفارمیشن ہے رئیس بھائی، میں وہ آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے بھائی کو کوئی ہیلپ نہیں دی گئی. کسی بندے نے اگر کسی کے آئیڈیا کے بنا پہ بھی وہ چلے گئے تھے تو میرے بھائی دیار غیر میں اس کی کوئی مدد نہیں کی گئی. وہ بے یار و مددگار وہ مارا گیا اور برے حالات میں مارا گیا. اور یہ جو پروسیس ہے نا اس کا کینیا کا ویزا بھی ایکسپائر ہو رہا تھا، کیونکہ جو ویزا آپ کو آن ارائیول ملتا ہے وہ 2 ہفتے سے زیادہ نہیں مل سکتا. تو بہت سارے سوالات. میں تو جس دن نا میں 3 بجے اس کی والدہ کے پاس گیا پرسوں جب وہ خبر آئی تو انہوں نے 3 بجے مجھے کہہ دیا میرے بیٹے کو واپس لے آؤ. ہم نے بڑی کوشش کی، ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا تھا. یہ کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمارے سے دونوں منسٹریوں نے رابطہ کیا اور اس کے بعد یہ پروسیس ہوا. ہماری کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا. آپ کی میڈیا جو صحافتی تنظیمیں ہیں، راجا صاحب ویری سوری ٹو سے دیٹ. راجا صاحب میں نے ان کو پرسنلی ریکویسٹ کی یار صبح ہم جا رہے ہیں ہائی کورٹ جا رہے ہیں، مہربانی چیف صاحب کی کہ وہ ایز اے چیف جسٹس وہ کیس نہیں سن سکتے تھے کیونکہ وہ ان کی ایلیگیشن سپریم کورٹ میں ہوگی. لیکن پھر بھی انہوں نے کیس سنا اور ہماری مہربانی کی. لیکن آپ کی صحافتی تنظیمیں اور آپ کا کوئی بندہ نہیں تھا. ڈسپائٹ دا فیکٹ آئی ریپیٹڈلی ریکویسٹڈ دیم کہ یار بھائی وہاں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میرا تو بھائی تھا، میں یہاں کیس لڑنے نہیں آیا. یہ میں کوئی اس میں میرے لیے کوئی نارمل کیس نہیں ہے، یہ میرا ذاتی کیس ہے. یقین کریں نو ون واز دیئر. ابھی بہت سارے لوگ باتیں کریں گے میں نے آئیڈیا دیا، میں نے یہ کیا وہ کیا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. راجا صاحب ہی واز آن ہز اون. بڑا غیرت مند آدمی تھا، آپ کو پتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کام کیا. بارشاہ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں ذرا شامل گفتگو کر لوں جاوید حسین صاحب کو. سر فارمر ایمبیسڈر ہے اور اس سارے معاملے کے اندر میں ان سے بھی ان کی رائے لے لوں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. جاوید صاحب سر بتائیے گا، کیا کوئی پاکستان اور کینیا کے درمیان جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو کیا کوئی ایم ایل اے ہے ان دونوں کنٹریز کے درمیان؟ اگر کوئی کمیشن یہاں بنتا ہے تو اس کی پروب کینیا سے کیسے ہوگی سر، کس طرح سے ہوگا، کیونکہ ڈپلومیٹک معاملہ ہے. پہلے تو میں اس اندوہناک واقعے کے اوپر اپنے اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں اور ان کی ارشد شریف صاحب کی فیملی سے اور ان کے رفقائے کار سے
ताज़ियत करना चाहता हूँ। हैविंग सेड दैट, ये सबसे अहम चीज़ इस वक्त ये है कि इस मामले की जो है पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए, और उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि ये जो कमीशन, जुडिशल कमीशन बनना है, इसका तो एक कलीदी किरदार होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें कीनियन गवर्नमेंट की उसमें कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही कीनिया के प्रेसिडेंट से बात की है और उनसे ये दरख्वास्त की है कि इस मामले को वहाँ पे ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो लोग इस साने के जिम्मेदार हैं उनकी से उनकी बासपुरस होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो इस वाक़े की पूरी तफसीलात हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फराहम करनी चाहिए। और उसके ये भी मुमकिन है अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो वो इस इन्वेस्टिगेशन में हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो भी कोई जिम्मेदार ऑफिसर हैं जो इस किस्म के मामलात में यानी माहिर हों, वो उस इन्वेस्टिगेशन में वहाँ शामिल तहकीक हों, ताकि हमें उसमें भी पता चल सके कि वहाँ किस तरह से तहकीकात हो रही हैं और कोई वहाँ पे कोई ऐसा एस्पेक्ट जो हो वो रह ना जाए जिसकी तहकीक वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक हो गया। और सर मैं हामिद अल मशरिकी साहब को लेता हूं सर, देन आई विल कम बैक टू यू। मैं दोबारा आऊंगा तो फिर इसके ऊपर और भी आपसे बात करूंगा। हामिद अल मशरिकी साहब, इंटरनेशनली आप खुद यूके में मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर किस तरह से इस वाक़े को देखा जा रहा है, किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है इस वाक़े को? बहुत शुक्रिया फरीद। बात यह है कि ये बड़ी परेशानी की बात है। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस है अरशद शरीफ साहब की इस तरह बेमाना हलाकत और शहादत पर। में बराबर के शरीक है पूरी दुनिया की सहाफ़ी बरादरी और खुसूसन पाकिस्तान। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैंने अपने तौर पर, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड से कीनिया के बहुत सारे लोग हैं और कुछ मेरे अपने राब्ते हैं कीनिया में, तो मेरी उनसे बात हुई तो एक नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने बड़ी अहम एक तो बातें कहीं। और उसके बाद ये जो मामला जिस तरह नजर आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जुडिशल कमीशन का कह दिया, DGISPR ने कह दिया तहकीकात होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है। इसका फायदा ये है कि ये पता चलेगा कि दरअसल इस सारे सानहे के पीछे कौन। क्योंकि बात ये है कि एक बड़े अहम बात कही मुझे उस ऑफिसर ने भी, उन्होंने कहा जी कि हमारी बेसिक ट्रेनिंग है, पूरी दुनिया में पुलिस की ट्रेनिंग है कि अगर कोई बच्चा की बात हो रही है तो फिर तो किसी सूरत भी फायर नहीं किया जाता, इस वजह से कि खुदा न खास्ता उस गाड़ी में वो बच्चा ना हो जिसके अगवा के मामले की बात हो रही है। इस हवाले से बात हुई। दूसरी बात, रात के वक्त पर ट्रैफिक ना होने के बराबर होती है और वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका बड़ा कंट्रोल होता है। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। मैं एक बात कहूंगा कि पाकिस्तानियों को, हम सबको ये देखना पड़ेगा कि कीनिया जैसे मुल्क में बहुत सारे ममालिक की प्रॉक्सीज भी काम कर रही हैं, बहुत सारे पाकिस्तान दुश्मन अनासर भी काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत जरूरी है कि मुकम्मल तहकीकात हों, किसी तरह की भी बहकावे में ना आया जाए, बल्कि जो हकीकत है उसका आश्कार होना जरूरी है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से अब टेस्ट केस बन गया है, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए। राइट। मैं हामिद अल मशरिकी साहब, आई विल कम बैक टू यू सर। मैंने एक ब्रेक लड़ी, मुझे ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद आता हूं तो इसी के ऊपर इस बात को मजीद आगे लेकर चलते हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है जो इस वक्त चल रही है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। जनाब, आइंदा जुमे से उन्होंने लाहौर से इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे और ऐसी सूरत हाल के अंदर यकीनी तौर के जिस लॉन्ग मार्च के हवाले से बहुत अरसे से बात की जा रही थी, अब बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया। इस पर बात करेंगे आगे चल के, लेकिन शौकत राजा साहब, कमिंग टू द पॉइंट, मेरा एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे कमीशन बने, बहुत सारी चीज़ें हुई, सहाफ़ियों पर हमले भी होते रहे हैं। पाकिस्तान में बनने वाले जो कमीशन है, अगर हम बात करें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई है, लियाकत अली खान साहब की हुई है, उसके दरमियान बहुत सारे, अगर आप स्पैन ऑफ टाइम देखें, कोई रिजल्ट आया है सामने, नतीजा कोई निकला जो अब जो तहकीकात होंगी उस कितने पुरुमीद हैं आपने अच्छी एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी के सामने हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत के हवाले से हमारी अपनी एजेंसीज ने तहकीकात की, फिर आपको याद है UN कमीशन भी आया था, फिर स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का भी तहकीकाती एक डेलीगेशन आया था।
لیکن رزلٹ وہی نکلا جو ہمارے اپنے اداروں نے پہلے کیا تھا. تو ہمارے اپنے ادارے جب تحقیق کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، رزلٹس آتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا واقعی تحقیقات ہوں گی جن کو ہم فری، فیئر، امپارشل، شفاف کہہ سکتے ہیں. مثلا یہاں میں آپ کو بتاؤں ٹریجڈیز بہت ہوئی ہیں. سائیوال والے بچے آپ کے سامنے ہیں جی. وہ ابھی ان کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بچے ہیں. یہ تو رات کو مرڈر ہوا نا ارشد شریف صاحب کا، مرحوم کا. وہ دن میں دن دیہڑے اس کی باقاعدہ ویڈیوز بنی ہوئی تھیں کہ جو کھڑے تھے. کیا ہوا؟ اسامہ ستی یہاں پہ اسلام آباد میں مارا گیا بیچارہ، کیا ہوا اس کا؟ تو جو سوالات کل سے ہوئے اور آج پاک فوج کے ترجمان نے بھی بات کر دی نا کہ کن حالات میں ارشد شریف کو جانا پڑا، ضرور تحقیق ہونی چاہیے، تحقیقات. تو وزارت داخلہ کو ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا کسی نہ کسی انویسٹیگیشن کی صورت میں. بہت سارے کمیشنز ایسے جن کی تو رپورٹ آج تک نہیں آئی پروفیسر صاحب. بہت سارے کمیشن ہیں جن کی آ بھی گئی. حمود الرحمان کمیشن سے لے کے بہت سارے کمیشن کی آئی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں غم ہے، پاکستان میں دکھ ہے آج. آپ یقین مانیں کہ ہاؤس ہولڈ جو ہیں جن کا پالیٹکس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا وہ غم زدہ ہیں. کل سے نا ایک بڑا انفارچونیٹ ہوا. کل سے جو پاکستان کے اندر ایک تقسیم کا ماحول ہے، اس تقسیم میں، اس ڈیوائیڈ میں جو جس سائیڈ پہ ہے وہ اسی سٹوری کو آگے لے کے چلا. یعنی اگر وہ ایک آج کی حکومت کا مخالف ہے تو انہوں نے اس میں حکومت کو سرائیاں شروع کر دیں. اس لیے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو اتنی وضاحت سے یہ بات کرنا پڑ گئی. دوسری طرف جو حکومت ہے، حکومت اپنا وہ پرسپیکٹیو دے رہی ہے. وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ ایک جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا، جس کی پرے بھی کی. اچھی بات ہے. میں پھر کہوں گا شعیب صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بڑی وضاحت بھی کر دی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے. جو وہ بات کر رہے ہیں وہ سب کی وہی بات ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں. امید نا امید کا پری جج کرنا مشکل ہے وقت سے پہلے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ارشد شریف مرحوم ہم میں نہیں ہے. سب سے بڑا فیکٹ ہے. جاوید حسین صاحب، سر آپ بات کر رہے تھے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں، آپ نے جس طرح سے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے پرائم منسٹر کی وہاں کے پریزیڈنٹ سے بھی بات چیت ہو گئی ہے، لیکن سر میں ڈپلومیٹکلی ذرا جاننا چاہتا ہوں، بیکاز یو ہیو ایکسپیرینس ان دس تھنگ فارن افیئرس کے حوالے سے. بہت سارے لوگوں میں یہ بھی سوالات ہیں کہ کیسے ایک پاکستان کینیا کے ساتھ، پھر دونوں ممالک ہیں، کون جائے گا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. تو سر تھوڑا سا آسان الفاظ میں تھوڑے سے اس سمپلسٹی کے ساتھ سمجھا دیں کہ یہ اگر چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ کمیشن بن جاتا ہے، تو اس کی پروبنگ دونوں ممالک کے درمیان ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو کس طریقے سے وہ مددگار ثابت ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہائی لیول جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس کے ٹرمز آف ریفرنس تعین کیا جائے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے اور کیا ان سے توقعات رکھی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، عوام کی طرف سے، صحافی برادری کی طرف سے، اور ارشد شریف صاحب کی جو فیملی کی طرف سے. وہ ٹرمز آف ریفرنس جب طے ہو جائیں گی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں آ جائے گا، تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ اس نے اپنا کام کرنا شروع کرنا یہاں بھی کرنا پڑے گا. جیسے مثلاً ارشد شریف صاحب کو یہاں سے جانا پڑا تو اس کے محرکات کیا تھے، کیا حالات تھے، کیا وجوہات تھیں، ان کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد ان کو کینیا کی جو گورنمنٹ ہے اس سے تعاون کی ضرورت ہوگی، کیونکہ کینیا کی گورنمنٹ نے خود اپنی طرف سے بھی ایک انویسٹیگیشن وہاں پہ کرنی ہے، جس کا انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو وہاں پہ قرار جو اس کی پنشمنٹ ملنی چاہیے وہ ان کو دی جائے. تو ہمارے جوڈیشل کمیشن کو کینین گورنمنٹ کے ساتھ ڈپلومیٹک چینل سے، یعنی ہماری جو ایمبیسی ہے وہاں پہ، اس کے ذریعے رابطہ رکھ کے وہ ساری انفارمیشن پہ لینی ہوگی جو بھی ان کی فائنڈنگ ہوگی، اور پھر ان فائنڈنگز کے علاوہ یہاں پر جو تحقیقات ہوگی وہ سب شامل کر کے پھر وہ کمیشن جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچ سکے گا کہ اصل واقعہ اس کے پیچھے کیا واقعات ہیں. یہ اس میں کوئی یعنی خالی ایکسیڈنٹ ہی تھا یا اس کے علاوہ اور بھی محرکات ہیں، اور بھی کوئی پہلو ہیں جو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور جن کو پبلک کے سامنے لانا چاہیے. اور اہم بات یہ ہے سب سے کہ جب جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئے تو اس کو
پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے اور صحافی برادری کے سامنے پاکستان میں، وہ اس کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ ہر شہری کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کے واقعات کے پیچھے اصل محرکات کیا بالکل تھے. ٹھیک ہو گیا سر کہ اس کے اندر جو ہے پبلک ہونا ضروری ہے. ایک بریک لینا ہے بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا. بریک میں نے لینی ہے، اس کے بعد آ کے آپ سے بات کروں گا. حامد المشرقی صاحب آپ میرے ساتھ ہوں گے، شوکت پراچا، جاوید حسین صاحب ہوں گے، ان سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، مجھے مختصراً بتا دیجیے گا کہ آپ سے جو ارشد شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے کب تک ویسے آ رہی ہے؟ چونکہ آپ سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے، جو پروسیڈنگز ہیں اور جس طریقے سے ہم نے کمیشن کے حوالے سے بات کی، یقیناً ہائی پاورڈ کمیشن ہوگا تو تمام باتیں سامنے آ جائیں گی. مختصر بتا دیجیے گا کہ ابھی آپ کے پاس کیا اس حوالے سے معلومات ہیں جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. انٹیریئر منسٹری کے آفیشلز نے میرے سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے مجھے لیٹر بھی ایشو کیا ہے اور میں انشاءاللہ باڈی ریسیو کرنے خود جاؤں گا بائی 1 o'clock in the morning. اور یہ تو میں خود جاؤں گا. اور دوسرا جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے، دیکھیں میری پٹیشن کے دو ہی پٹیشن میں دو ہی پریئرز تھی. ایک کہ میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی پاکستان لائی جائے جو 2-3 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ میں ریسیو ہو جائے گی. دوسرا میرا یہ تھا کہ ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس کے پاس یہ بھی مینڈیٹ ہو کہ اپنی رپورٹ کو تیسرے دن پبلش کر دے، عوام کو دے دیں. تیسری میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ دس گوئنگ ٹو بی ہیئرنگ آف دا جوڈیشل کمیشن، دے مسٹ بی پبلک ایز ویل. اور اس میں اسٹیک ہولڈر سارے ہیں، اس میں فرید رئیس اسٹیک ہولڈر سارے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری کیا کہتے ہیں آپ کی صحافی برادری ہے، اس کے دوست ہے، اس کی فیملی ہے. تو میرے تو ٹوٹل کنٹینشن ہی یہ تھی. میرے دو حصے تھے، میرے بھائی کی میت آ رہی ہے، جوڈیشل کمیشن کا اناؤنس ہو رہا ہے، لیکن مجھے کوئی سپائن لیس جوڈیشل کمیشن نہیں چاہیے جس طرح پہلے جوڈیشل کمیشن بنے. سر پاورڈ ہوگا، ہائی پاورڈ ہونا چاہیے تبھی اس چیز کے اوپر. حامد المشرقی صاحب ویری شارٹ سر، ان 15 سیکنڈز اپنی بات کو کنکلوڈ کیجئے گا سر. اچھا جی چلیں، آئی ہیو ٹو تھینک یو آل آف یو سر. لیکن مجھے اس سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا لانگ مارچ کے حوالے سے انہی سے بات کر لیتے ہیں. زلفی بخاری صاحب السلام علیکم. سر بہت شکریہ آپ کا. فائنلی لانگ مارچ کا جناب اعلان کر دیا گیا خان صاحب کی جانب سے. کیا اسٹریٹجی ہے، کس طریقے سے چلیں گے، کیا ہوگا، ذرا بتائیں گے کچھ ہمیں؟ لانگ مارچ تو اناؤنس ہونا تھا، بات صرف یہی تھی کہ خان صاحب کب اناؤنس کریں گے. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اسی مہینے کریں گے، تو وہ انہوں نے آج کر دیا ہے. جمعرات سے پہلے، جمعرات تک انہوں نے بولا تھا کہ وہ کریں گے، لیکن آئی تھنک لوگوں کا تاثر دیکھتے ہوئے اور جو غصہ ہے عوام کے اندر، بے چینی بھی ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پھر آج کا اناؤنس کر دیا ہے. انشاءاللہ جمعے سے لاہور سے نکلیں گے پنجاب کی طرف، ٹھیک ہے، اسلام آباد کی طرف سوری. اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے ہر کونے کونے سے پھر قافلے جڑتے جائیں گے اور اتنی بڑی تعداد بنتی جائے گی جو خان صاحب خود لیڈ کر رہے ہوں گے. تو کیا ریزلٹنٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ریزلٹ کیا اور کیا آؤٹ کمز ہوں گے؟ کیا ٹارگٹ آپ کا کیا ہے کہ اس کا کیا مقاصد ہوں گے؟ کیا مقصد اچیو کرنا ہے آپ کا فائنلی اس لانگ مارچ سے؟ دیکھیں مقصد ہمارا پہلے دن سے ایک ہی تھا، اور لانگ مارچ نہ بھی ہوتا اگر اس گورنمنٹ میں تھوڑی سی کوئی ڈیسنسی ہوتی اور وہ الیکشنز اناؤنس کر دیتے اور لوگوں کے مینڈیٹ سے آ جائیں. مطلب ہے کہ ان کو کوئی خوف تو نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو پرویل کرنے دیں اور عوام کے مینڈیٹ سے آئیں. اور الیکشن سے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی نہیں بھاگنا چاہتی، وہ تو ہمیشہ سمجھتی ہے کہ وہ بہتر کر رہی ہے اور آگے اور آنا چاہیے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ارلی الیکشنز ہوں. کب چاہتے ہیں آپ الیکشنز؟ کب چاہتے ہیں پی ٹی آئی کب چاہتی ہے کہ الیکشنز ہوں؟ جی آپ کب چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں؟ دیکھیں جو بھی قانونی طریقہ ہے، فوراً ایک انٹرم گورنمنٹ آئے. انٹرم گورنمنٹ کو 2 مہینے سے زیادہ تو نہیں لگنے چاہیے سیٹ اپ کرنے کے لیے، الیکشنز کے لیے تیار ہونے کے لیے. تو 2 مہینے سے آج آپ لے لیں تو دسمبر میں الیکشنز آ جاتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے اور یہ اس کا ماننا ہے کہ دسمبر میں الیکشنز ہو جانے چاہیے؟ دیکھیں میرا صرف یہ ماننا ہے کہ اب آپ مہنگائی اور ہر چیز صورتحال، چاہے لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فیشسٹ گورنمنٹ جو جرنلسٹ کا خاص طور پہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ
اور باقیوں کے ساتھ، چاہے اعظم سواتی صاحب ہو، شہباز گل صاحب ہو. تو یہ چیزیں بھی along with economy اور لوگوں کی جو بالکل بے چینی ہے کہ بالکل ایک انسرٹنٹی، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی قسم کی سرٹنٹی ملک میں نہیں لے کے آ سکتے جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. تو آپ کے لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے ہی ویسے اسلام آباد میں تو ویسے سٹینڈ بائی پہ کنٹینرز آلریڈی ہیں، یعنی جگہ جگہ پہ اگر آپ کو کنٹینرز ملتے ہیں، آنے والے راستے بند ہوتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ پھر ابھی آپ کل صبح سے دیکھنا، وہ تو ویسے بھی ہیں کنٹینر اسلام آباد میں، کل صبح سے آپ دیکھنا کہ اور بھی کتنے آ جائیں گے. جن بیچاروں کے سمندر میں بھی کنٹینرز پڑے ہوئے ہوں گے، وہ سامان سمیت وہ آ کے اسلام آباد میں رکھنے والے ہیں. تو وہ تو ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ انہوں نے کراچی سے بھی پولیس ری انفورسمنٹ، لیکن آپ یہ سارے نمبرز گیم دیکھیں تو بنے گا نہیں. جو لانگ مارچ میں جو تعداد عوام کی نکلے گی، اس سے کنٹینرز اور پولیس انفارچونیٹلی ان کی روک نہیں سکے گی. تو یہ کمپلیٹ ڈفرنٹ صورتحال ہے. کتنی آپ تعداد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں زلفی بخاری صاحب اس لانگ مارچ میں، اندازاً ایسٹیمیٹڈ کوئی؟ ایسٹیمیٹڈ ریئلسٹک فگر میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو تعداد ہوگی پورے پاکستان سے جو پہنچے گی وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے زلفی بخاری صاحب، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. پراچا صاحب، لاسٹ ورڈ فرام یور سائڈ سر. ہی از سیئنگ کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ لانگ مارچ میں نکلیں گے. ان 10 سیکنڈ سر. نہیں، اسلام آباد تو 1 لاکھ لوگوں کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا. 10 لاکھ تو بہت بڑا فگر ہے. لیکن ظاہر ہے جب تصادم نظر آ رہا ہے، تصادم کا اعلان ہو گیا، تو پاکستان کے لیے تو اچھا نہیں ہے. یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ اچھا نہیں ہے. تصادم تو اچھا نہیں ہے. جمہوریت، پارلیمنٹ، ادارے سب فعال ہیں. میں جمہوری اداروں کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں تو بات چیت ہونا چاہیے تھی انسٹیڈ آف. دیکھیں نا، اگر 10 لاکھ چھوڑیں 5 لاکھ بھی آ جاتے ہیں، تو جب فیڈرل